افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر بمباری کی گئی ہے۔ وہاں پر طالبان نے ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر اٹیک کیے ہیں، اور طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 19 جو پاکستان کے سیکورٹی فورس کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ آزاد ذرائع سے اس کی بات کی تصدیق نہیں ہوئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے، جو افغان میڈیا ہے اس جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صبح 4 بجے یہ کارروائی کی گئی، اور بقول افغان طالبان کے یہ کارروائی جو ہے جو پاکستان کی جانب سے منگل کے روز جو افغانستان میں فضائی حملہ کیا گیا، اس میں جو سیولینز ہیں بقول طالبان کے جو لوگ اس میں مارے گئے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اب تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تو کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی، مگر ہمارے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی اس حوالے سے جو سرکاری بیان ہے، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، وہ جاری کی جائے گی۔ بلا شبہ پڑوسی جو ہے وہ بدلے نہیں جا سکتے، دوست بدلے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی یہی پالیسی رہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اچھے مراسم قائم ہو، مگر جیسے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو اٹیک ان پر ہو رہے ہیں، جو کالعدم تحریک طالبان اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور جب پاکستان آفیشیل طور پہ افغانستان حکومت کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہے تو وہ اگر مگر اور چونکہ چنانچہ سے کام لیتے ہیں، مگر دوسری جانب ان کی طرف سے یہ بھی نیریٹو سامنے آیا ہے کہ جو افغان طالبان ہے، پاکستانی کالعدم تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے، وہ ان کے مہمان ہیں اور وہ ان کو بے دخل نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی افغان طالبان یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں کہ سرحد پار سے، یعنی ان کے علاقے سے جو ان کے مہمان ہیں کالعدم تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں، وہ کسی طور پر پاکستان میں کارروائیاں کرنے نہیں جاتے، بلکہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ خود پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کے اپنے گروپس ہیں اور وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی شخص نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو ہے وہ نظریاتی ہم آہنگی ہے۔ دونوں کا جو جہاد سے متعلق مذہب کے جو فقہ ہے اس کے متعلق ایک ہی نیریٹو ہے۔ یہ بات بھی بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ جب امریکہ یہاں پر موجود تھا افغانستان میں، تو اس وقت بھی جو لوکل طالبان تھے، پاکستانی طالبان، وہ مدد کرتے تھے، اور حکیم اللہ محسود اور مختلف جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے اس حوالے سے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ خود ملا فضل اللہ جو سوات میں سٹارٹ ہوا اور بعد میں طالبان کا امیر بنا، وہ بھی افغانستان میں طویل عرصے تک موجود رہا۔ یعنی یہ اب کھلا راز ہے کہ یہ کہا جائے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے افغان طالبان سے روابط نہیں ہے تو یہ شاید درست نہ ہوگا۔ ایسا لگتا ہے، جو بعض غیر جانبدار جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ان کو اپنے جو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ایک پراکسی انہوں نے شروع کر رکھی ہے، جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ تو یقینی طور پر جو پاکستان کے بدخواہ ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اس مسئلے میں الجھی رہیں۔ بھارت اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، مگر سوال یہ ہے، یہاں پر ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے دور حکومت میں، جیسے کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان ذمہ دار ہیں کہ افغان جو کی سے جو لوگ آئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے، وہ پھر دوبارہ منظم ہو گئے، تو بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یقینی طور پر ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے اس وقت کے ذمہ داران تھے، جیسے جنرل باجوہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید تھے، یہ ان کے علم میں ہوگا، اور ان کی ان پٹ کے بغیر عمران خان اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سیاسی قیادت ہے اس میں کتنی پاور ہوتی ہے، اور وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کے حوالے سے کتنی آزاد و مختار ہے۔ یقیناً عمران خان کی رائے تو ہوگی، عمران خان کی رضامندی بھی شامل ہوگی، مگر جو زیادہ جو بڑا ذمہ داری ہے وہ بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں آج تک کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہ یقیناً ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں۔ اب
معاملات کو یقیناً مسائل کے ذریعے حل کرنا چاہیے، بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، خود ہماری حکومت ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ان کے بھی روابط ہیں افغان طالبان حکومت کے ساتھ، ان کی بات چیت رہی ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پڑوسی تو جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، البتہ دوست ضرور تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے جو ہمارے مسائل ہیں کہ ہم جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے سفارتی جو روابط ہیں ان کو زیادہ فروغ دیں۔ یقیناً ہماری حکومت اس حوالے سے پیش رفت کر رہی ہوگی، مگر اس کے باوجود جو طاقت کا استعمال ہے وہ بلا شبہ اس کے اپنے اثرات ہیں اور اس کے اپنے نتائج ہیں۔ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ طالبان ہمیں ڈکٹیٹ کریں، مگر ہم ایسا بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ مسلسل برسر بیکار ہیں۔ یہ بات ناظرین تاریخی طور پر ایک بات ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ نہ ہمارے حامد کرزئی کے ساتھ تعلقات اچھے رہے، نہ اشرف غنی کے ساتھ اچھے رہے، اور نہ اب افغان طالبان کے ساتھ کی جو حکومت اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو بظاہر پاکستانی قوم کو، ہمارے ارباب اختیار کو اس حوالے سے سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔